تینوں دنیا کی بھلائی ہر مومن مسلمان اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی دنیاوی حوالے سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حوالے سے پریشان ہے، پریشانیوں کی بھرمار ہے ہر آدمی کے پاس۔ ایک حدیث آپ کی گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر زندگی کی تمام پریشانیوں کے حل جناب مکرم محتشم عزت کے لائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ مجھ سے یہ باتیں لے لو، یاد کر کے لے جاؤ، یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے آؤ، اپنی زندگی کے اندر وہ باتیں پیدا کر لو، آپ خود وہ عمل کرنا شروع کر لو۔ آپ خود عمل نہیں کر سکتے فَيُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، ایسے لوگوں کو سکھا دو جو عمل کرنا شروع کر دیں، تمہارے لیے بھی وہ ثواب کا باعث ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی میں ان حدیثوں پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیوں وہ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، دین و دنیا کی اس میں بھلائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 باتیں ہیں، آپ یاد کر کے لے جائیں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کاموں سے بچ جاؤ، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جن کاموں پر اللہ کی ناراضگی کی وعید ہے، ان کاموں سے بچ جاؤ۔ تکن عابد الناس، اس روح زمین پہ، اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار بندہ تو بن جائے گا۔ پہلی چیز، پہلی بات، پہلا اہم کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے حرام کام کیا ان سے بچ جاؤ۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ان سے بچنے سے اس روح زمین پر سب سے زیادہ نیک عبادت گزار اللہ تمہیں بنا دے گا۔ دوسری اور اہم چیز آپ نے فرمایا وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آج لوگوں کے ہاں شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بہت افسانے ہیں، بہت باتیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج یہ حل بتا رہا ہوں، دنیا کا عبادت گزار بننا ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی بننا ہے۔ آپ نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تیری تقسیم میں جو لکھ دیا، تیرے نصیبے میں جو لکھ دیا، تیری تقدیر میں جو لکھ دیا، اس پر راضی ہو جا۔ تکون اغنى الناس، اس روح زمین پر سب سے زیادہ امیر آدمی اللہ تجھے بنا کے رکھ دے گا۔ آج یہی اصل ہے کہ ہم اللہ پر راضی نہیں ہیں، ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ پر راضی ہو جاؤ۔ کچھ ہے پھر بھی راضی ہو جاؤ، نہیں ہے پھر بھی راضی ہو جاؤ۔ کوئی پوچھے گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں، اسے کہو الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ پر راضی ہوں، میرا اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ تیسری بات احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے جو پسند، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ تکن مسلما، اللہ تعالیٰ تجھے مسلمان بنا دے گا۔ مسلمان بننا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پرانے کپڑے اٹھاؤ جی یہ غریب کو دے دو، جو کھانا صبح سے آپ نے نہیں کھایا وہ جی فقیر کو اٹھا کر دے دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انصاف کی باتیں ہیں؟ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کے دکھ درد میں، اس کے تکلیف میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اس کو دلاسا دینا ہے، اسے کہنا ہے میں مسلمان تیرا بھائی ہوں، مجھے بتا تجھے کوئی ضرورت ہے، تیری ہر پریشانی کا میں حل نکالوں گا۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں اہم بات فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک ان کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ 5ویں بات زیادہ نہ ہنسا کرو، کیوں؟ ان کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ 5 باتیں پھر یاد کر لو۔ پہلی بات اللہ کے حرام کاموں سے بچ جاؤ،
اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ نیک بنا دے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین پر سب سے زیادہ امیر بنا دے گا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمان بنا دے گا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مومن بنا دے گا، اور زیادہ ہنسنا نہیں ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔